یہ کہانی ہے ایک یتیم لڑکے کی جس کی قسمت ایک خوفناک لمحے میں لیے گئے ایک فیصلے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے جنگل کے سب سے خطرناک درندے کو اس کا سب سے بڑا محافظ بنا دیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اس لڑکے کی پوری زندگی کا محور اس کی ماں کے کہے ہوئے یہی آخری الفاظ تھے، ایک ایسی نصیحت جو آنے والے وقت میں اس کے کردار کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ تو اس کہانی کا مرکزی کردار ہے زہران، ایک ایسا بچہ جس کی دنیا میں والدین کا سایہ نہیں تھا اور جس کے اپنے ہی اس کے لیے اجنبی بن چکے تھے۔ زہران کی زندگی کا ہر دن سمجھیں ایک نیا امتحان تھا۔ والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں کی محبت چھن گئی تھی اور وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے گھر میں ایک بوجھ بن کر رہ گیا تھا۔ اسے اس کے نام سے کوئی نہیں پکارتا تھا، سب اسے یتیم کہتے۔ صبح سے شام تک اس سے سخت کام لیا جاتا اور کھانے کو ملتا بھی تو بس بچا کھچا، اور اگر کبھی کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی تو مار پیٹ اس کا مقدر تھی۔ اتنے ظلم کے بعد تو کسی کا بھی دل پتھر ہو جائے، ہے نا؟ لیکن زہران کا نہیں ہوا۔ اس تمام سختی کے باوجود اس کے دل میں نفرت نے کبھی جگہ نہیں بنائی۔ اسے اگر کہیں سکون ملتا تھا تو ان بکریوں کی دیکھ بھال میں جنہیں وہ چرانے لے جاتا تھا۔ شاید ان بے زبان جانوروں میں اسے اپنی ہی جیسی تنہائی اور بے بسی نظر آتی تھی۔ اور پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ایک جھوٹے الزام نے زہران کو اس کے گھر سے نکال کر ایک نامعلوم سفر پر دھکیل دیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ صبح گھر میں پیسوں کے غائب ہونے کا شور مچا اور دوپہر تک بغیر کسی سوال و جواب کے سارا الزام زہران پر ڈال دیا گیا۔ کسی نے اس کی ایک نہ سنی اور رات ہوتے ہی اسے بے رحمی سے گھر سے باہر نکال کر دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب سوچے ذرا، اکیلا، ٹھنڈی رات اور سامنے میلوں تک پھیلا صحرا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ جب دنیا نے اس پر کبھی رحم نہیں کیا تو وہ کسی پر رحم کیوں کرے؟ اسے اپنی ماں کے الفاظ ایک دھوکے کی طرح لگ رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی ویران صحرا اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک امتحان لینے والا ہے۔ وہ بس چلتا جا رہا تھا کہ اچانک خاموشی کو ایک آواز نے چیرا، ایک گہری درد بھری کراہ جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ اس کا دل ایک دم خوف سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے ہمت کر کے آگے دیکھا تو جو منظر تھا وہ دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چٹانوں کے بیچ جنگل کا بادشاہ ایک بہت بڑا شیر زخمی پڑا کرا رہا تھا۔ اب اس کے دماغ میں صرف دو ہی راستے تھے، بھاگ جاؤ یا مدد کرو۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کا دماغ چیخ رہا تھا، بھاگو، یہ زخمی شیر ہے اور بھی خطرناک ہوتا ہے، ایک غلط حرکت اور تم مارے جاؤ گے۔ لیکن پھر جب اس کی نظر شیر کی آنکھوں پر پڑی تو اسے وہی درد نظر آیا، وہی بے بسی جو وہ خود سالوں سے محسوس کرتا آیا تھا، اور تب اسے اپنی ماں کی آواز یاد آئی، رحم دل رہنا۔ اور زہران نے خوف پر رحم کو چنا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے شیر کی ران میں گھسا ہوا تیر کھینچ کر نکالا۔ شیر درد سے دہاڑا، لیکن زہران پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے فوراً اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر زخم پر باندھا اور اپنی چھوٹی سی مشق سے بچا ہوا سارا پانی شیر کے آگے رکھ دیا۔ زہران کو نہیں معلوم تھا کہ رحم کا یہ ایک عمل اس کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ اس دن کے بعد سے ایک عجیب سا انکہا رشتہ بن گیا ان دونوں میں۔ وہ شیر اب زہران کا محافظ تھا۔ زہران جہاں جاتا وہ شیر کچھ فاصلے پر خاموشی سے اس کے پیچھے چلتا، جیسے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو۔ اور جلد ہی اس انوکھے رشتے کے امتحان کا وقت بھی آ گیا۔ ہوا یہ کہ ایک دن زہران نے دیکھا کہ کچھ ڈاکو ایک تجارتی قافلے کو لوٹ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، ایک ایسی دھاڑ گونجی جس نے زمین ہلا دی اور شیر نے بجلی کی سی تیزی سے ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ اس کی طاقت اور غصہ دیکھ کر ڈاکو اپنی جان بچا کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب وہ کوئی کمزور اور بھولا بسرا یتیم نہیں تھا، لوگ اسے نئی پہچان سے جاننے لگے، شیر کے ساتھ چلنے والا لڑکا۔ اور قسمت کا کھیل دیکھیں،
یہ شہرت اسے گھوم پھر کر واپس وہیں لے آئی جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا، اپنے ماضی کے سامنے۔ یہ کہانیاں اس کے گاؤں تک بھی جا پہنچیں۔ ایک دن اس کا وہی چچا اور چچازاد بھائی سے ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ کل تک جو اسے دھتکارتے تھے، آج خوف سے ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس سے گھر واپس چلنے کی منتیں کرنے لگے اور اپنے پچھلے رویے کی عجیب عجیب صفائیاں دینے لگے۔ لیکن زہران کے دل میں نہ غصہ تھا، نہ بدلے کی آگ۔ اس نے بڑے سکون سے صرف اتنا کہا، جس بے رحمی نے مجھے گھر سے نکالا تھا، اسی رحم نے آج میری عزت مجھے واپس دلا دی ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اور یہی اس کی کہانی کا اصل سبق تھا جو سب کے سامنے آیا۔ اس نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے وہ زندگی چنی جو اس نے خود بنائی تھی، آزادی اور عزت کی، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل طاقت جسم کی نہیں، دل کے رحم کی ہوتی ہے۔ اصل عزت وراثت میں نہیں ملتی، اسے کمانا پڑتا ہے۔ آخر میں اس کی ماں کی وہ ایک بات ایک اٹل سچائی بن کر سامنے آئی، رحم واقعی کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ ایک بیج کی طرح ہے جسے اگر مشکل حالات میں بھی بویا جائے تو وہ ایک دن ایک مضبوط درخت ضرور بنتا ہے۔ تو زہران کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ حقیقی طاقت آخر ہے کیا؟ جسمانی قوت، اختیار، یا پھر رحم دلی کا وہ جذبہ ہے جو ایک خوفناک درندے کو بھی دوست بنا سکتا ہے؟